کیا تھا. ایک تو مجھ سے سبقت لسانی سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے کہا یزید نے حضرت حسین کے جو ہونٹ مبارک تھے اس پہ چھڑی ماری. وہ ابن زیاد نے, کیا ہوا, وہ ابن زیاد تھا کوفہ کا گورنر. سبقت لسانی ہوتی ہے, آدمی کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے, زبان سے غلطی سے کچھ اور نکل جاتا ہے. پھر میں نے اس کی وضاحت بھی کی, بھائی وہ یزید نہیں, وہ ابن زیاد تھا. لیکن وہ وضاحت مارکیٹ میں چلی نہیں, وہ کیونکہ کلپ چلا گیا, وہ لاکھوں وہ ملین لوگوں نے سن لیا. اب سب کہنے, ایک طرف کہہ رہے کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ نہ کہو, دوسری طرف کہہ رہے انہوں نے چھڑی, کیونکہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا. اس لیے حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا, لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو, اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے. تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے, تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اس لیے انہوں نے اعتدال والی بات کہی کہ اس, ہاں یہ پھر ایک بڑا جرم یہ کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا, معزول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو, یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے, ہم اس کو اچھا. پھر سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں, احتیاط اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا. بعض دفعہ گورنر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو معزول کیا تو آپ کے خلاف کیا ہو جاتی ہے, آپ ہم گھر میں نہیں دیکھتے, لوگ میرے پاس کیس آتے ہیں. ایک صاحب نے میرے پاس کیس آئے کہ بیگم کے معاذ اللہ اللہ نہ کہے, بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کسی سے تعلقات ہو گئے. میں نے کہا طلاق دے دو, کہہ رہے نہیں دے سکتا میں, سالے پکڑ کے کوٹ دیں گے مجھے. ٹھیک ہے نا. تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں انسان معذور ہو سکتا ہے تو حکومت بھی بہت سی چیزوں میں معذور ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی یہ ایسے دلائل نہیں ہے کہ ہم اس سے یزید کی تعریفیں شروع کر دیں. تو اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے؟ توقف. یوں بولو بھائی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے قاتلوں پر 100 مرتبہ لعنت فرمائے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ الٹا پلٹا کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے. اور اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ کہا جائے تو وہ اگر اپنی تحقیق پہ مطمئن ہے تو ان کو کہنے دو, ان کو بھی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیعہ حضرات کی اگر واقعی یہ تحقیق ہے, اپنے ذاکروں سے سن کے نہیں, ذاکروں نے تو نیپال میں مردوں کو زندہ کیا ہے, آج کل نئی رپورٹ آئی ہے. کچھ شیعہ میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, انہوں نے خود کمنٹ کیے کہ یہ ذاکر کیا ہیں, یہ ہمارے مذہب کو کیا کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو ان کو اتنا تو احساس ہوا کہ کن لوگوں کو لا کے تم نے بٹھایا ہوا یہاں پہ. نیپال میں مردے زندہ ہو رہے ہیں, حضرت عباس آ کے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, صبح ماتم ہوا, پتہ نہیں کیا کیا. اتنے تو ہمارے والے جو ہیں وہ حضرت جی وہ بھی نہیں پھینکتے. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو اگر کسی شیعہ محقق کی تحقیق ہو, واقعی محقق ہو کہ تحقیق ہو کہ واقعی یزید اس میں, تو اپنی تحقیق اگر اس کی ہے وہ اس بیس پر یزید پر لعنت کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے. ہم تو لوگوں کو اپنا موقف بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے چونکہ ثابت نہیں ہوا اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں. اچھا تو بالکل نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا, اتنا, کیونکہ اگر بالفرض شریک ہوا اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اس کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا, اس کا جواب دو, تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, پکڑے جائیں گے ہم. کیونکہ حضرت حسین جو نبی کے نواسے ہیں ان کا معاملہ معمولی درجے کا نہیں ہے, بڑا نازک مسئلہ ہی ہے. تو اگر کسی کی تحقیق ہے تو اس بیس پہ کہتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اپنا موقف تو انسان بیان کر سکتا ہے نا کہ بھئی ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے اس میں. تو اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات میری رائے میں سب سے زیادہ معتدل ہے, جیسے کہ وہ ہمیشہ معتدل بات ہی کرتے ہیں. اگر اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اختلاف کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے, وہ کر سکتا ہے اپنی تحقیق کی بیس پہ. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں تحقیق تو کرو, ذاکروں کی تقریریں تحقیق بولو نا نہیں ہوتی. وہ تو مجمع کو رلانا ہے, رو کیوں اٹھا کے جوتا ماریں گے, رونا اتنی میں آئے تو رلانے کے لیے. وہ نیپال سے مردوں کو بھی زندہ کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یہ میرا اصل ہدف ہے, اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اس ہدف تک جانے تک روکے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ لغو ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو, وہ غیر امپورٹنٹ ہے,
وہ لغو ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ لغویات سے بچتے ہیں. تبھی ہم نے ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا یزید کے پھڈے میں پڑھتے ہوں, MBBS میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں, اور کوئی ان کو تقریر سنا, یار تو یزید کا مسئلہ ذرا حل کر کے بتا یار, بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ پیش کر. وہ کہے گا بھائی کل میرا پیپر ہے میرے ابا نے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے رشیا میں, یونیورسٹی میں پیسے خرچ کیے ہوئے, میں اس میں فیل ہو گیا نا, میں جہنم میں بہرحال چلا جاؤں گا, یزید جائے نہ جائے. تبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے. اور اگر وہ میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے دوران بنو امیہ کے بکھیڑے لے کے بیٹھ جائے, جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بنو امیہ سے ان کو ایسی چڑ ہو گئی ہے کہ اچھے کام بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط, امت کو اسی میں الجھا دیا, تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ وہ پڑھ لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. آپ اسے کہو گے بھائی اپنی تعلیم کو فوکس کرو, تو خوب سمجھ لیں جب تعلیم کو فوکس کرے گا نا تو فوکس کرنے کے بعد بھی نہیں پھڈے میں ڈالا جائے گا اس کو, اس لیے کہ آگے اس سے بھی بڑے بڑے اہداف آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو عملی تبلیغ میں سنا, کبھی ریونڈ میں کبھی سنا آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت میں حاجی عبدالوہاب صاحب نے 3 گھنٹے کا بنو امیہ پہ بیان کیا ہو؟ کبھی سنا؟ تبلیغی اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے, 3 گھنٹے کے بیانات بھی ہوتے ہیں. کبھی سنا کہ انہوں نے بنو عباس بنو امیہ کے بارے میں رپورٹیں پیش کی ہوں اور کیڑے نکالے ان میں بیٹھ کے؟ ان کو پتا ہے بھائی جو ہدف ہے اس سے کیا ہو جائیں گے, رہ جائیں گے. دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت, لوگ تھے جو چلے گئے, انہوں نے وہ جو کمایا تھا ان کو مل گیا, جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ, جو برائیاں کی اس کا بدلہ. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا توحید پر ایمان لے کر آ. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولیٰ, اے موسیٰ میرے باپ دادے کا کیا ہوگا جو ہمارے گزر گئے, وہ تو سارے مشرک تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے, تو بحث کا رخ کیا ہو جاتا؟ چینج. فرعون کہتا دیکھو تم سب کے باپ دادوں کو کیا کہہ رہے ہیں, جہنمی. لوگ طیش میں آتے. اب اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ ختم ہوتی اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع. اب پہلے ان کو ثابت کرو کہ یہ جنتی ہیں کہ جہنمی. مناظرے کا رخ ہی کیا ہو جاتا؟ چینج. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک لغو بات بیچ میں لے کر آ گیا ہے, اگر میں اس کی باتوں میں پڑ گیا نا تو جو اللہ نے مجھے ہدف دے کے بھیجا ہے اس ہدف سے میں پیچھے رہ جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی فی کتاب. وہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتہ ہے. بھائی کتنا زبردست جواب دیا. علمھا عند ربی فی کتاب, اللہ نے کے پاس کتاب میں سب کے نام ایڈریس لکھے ہوئے, کس کس نے کہاں جانا ہے. لا یضل ربی, میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا کہ بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے, جہنم میں. جان کر بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت الفردوس میں تھا, بھولے سے کہاں بھیج دیا, جہنم میں. تو اے فرعون اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا. الذی جعل لکم الارض مہدا, میں اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. دیکھو حضرت موسیٰ نے بات کیسے پلٹ دی کہ نہیں پلٹ دی, اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی. اس لیے کہ فرعون کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ میرے محل میں میرے علاوہ کسی اور کی کبریائی کیوں بیان ہو رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرعون کے محل میں وہ کام کرنا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا. وہ کام کیا ہے؟ اس کے محل میں, اس کے سامنے, اس کے درباریوں کی موجودگی میں خدا کا انٹروڈکشن کروانا ہے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے, جتنا اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں آپ وہ حمد و ثنا کریں. تبھی تو فرعون جوش میں آ کے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. لوگوں تمہیں جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نا وہ دیوانے ہیں معاذ اللہ. میں پوچھتا کیا ہوں, جواب کیا دیتے ہیں یہ, صحیح ہے نا. میں پوچھتا کچھ اور ہوں اور جواب کچھ اور دیتے ہیں. تو دیوانے نہیں تھے, بڑے عقل مند تھے. انہیں پتا تھا اس کے سوالات کے جواب دینے پر آ گیا تو میں اپنے ہدف سے دور رہ جاؤں گا. تو یوٹیوب پہ جو بھی اٹھ کے مکھنچو چیلنج کر دینا اور آپ جا کے اس کے جوابوں میں لگے ہوئے ہو, ہر فضول سے فضول آدمی کو لفٹ کرا رہے ہو, اور آپ ہر اس کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب دو, اس کا جواب دو. میں نے کہا اعتراضات دنیا میں قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, تو ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے. آپ اپنے ہدف کو فوکس کرو, آپ کا ہدف کیا ہے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے والذین هم عن اللغو, ایمان والوں کی علامت ہے وہ لغو سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, بچاتے ہیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکاتیں ادا کرتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں. ڈائری جب ہم بنائیں گے نا اس میں اپنے گناہوں کی لسٹ, اس میں یہ بھی لکھیں گے ہم ہر مہینے صدقہ کتنا دیتے ہیں, اللہ کے لیے کتنا نکالتے ہیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے بہت اہم والذین هم لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.